جب کوئی بھی نہیں تھا جس سے پیار کیا جائے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو تخلیق کیا. کتنا پہلے؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نبوت کب ملی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین آدم والروح والجسد، ابھی آدم کی مٹی اور روح علیحدہ علیحدہ تھی کہ میں نبی بنا دیا گیا. اور پھر میں نے کہا نا ہم نے مین فوکس پہ رہنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی صراط مستقیم ہے، جو ہم نماز میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم. امام حسن بصری اور جلیل القدر ائمہ فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. آقا علیہ السلام کا راستہ نہیں، تعلیمات نہیں، سنت نہیں، پہلے ذات ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ہمیں ایک راستہ دکھاتے ہیں کہ اگر تم نے میرے تک آنا تو ایک راستہ اور ہے، اور وہ راستہ علی المرتضیٰ کا ہے. جن کو سمجھنے کے لیے، جن کا آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ دین کا ایک باب سمجھنے والے کے لیے، ایک باب سمجھ لینا تمہارے لیے 1000 رکعات نوافل سے بہتر ہے. اور ہم یہاں زندگی کا سب سے امپورٹنٹ چیپٹر سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھاؤ. Inculcate the love of myself in your children. میری محبت سکھاؤ. اس بات کا کیا مطلب ہے کہ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم اٹسیلف جنریٹ نہیں ہو سکتی. آپ کو ایک ماحول چاہیے، ایک استاد چاہیے. جیسے پی ایچ ڈی اسکالرز بھی نرسری پریپ کے لیے بھی اپنے بچے کو اسکول میں بھیجتے ہیں. کیوں؟ تاکہ وہ سیکھے. حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سکھاؤ میری محبت. پھر فرمایا میرے اہل بیت کی محبت ان کو سکھاؤ. تیسرے سٹیج پہ فرمایا پھر ان کو قرآن سکھاؤ. ہم خسارے میں کیوں ہیں؟ ہم نے ترتیب غلط کر دی. قاری صاحب رکھے ہوئے، مولوی صاحب آ رہے ہیں، پارا پڑھا رہے ہیں، علی زبراب ایک اگر بات نہیں رہتی، بس قرآن تو سکھا رہے ہیں لیکن 2 پہلے سٹیپس مس کر دیے. اسی وجہ سے شاید ہم قرآن کی روح سے غافل ہیں. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کی اور اہل بیت کی محبت سیکھیں گے، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آقا علیہ السلام نے جب فرمایا نا کہ میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، تو ظاہر ہے اہل بیت میں بہت ساری ہستیاں آ جاتی ہیں، پریسائز نہیں تھا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت سکھانی ہے؟ اور ایک اور آیت ساتھ جوڑ دوں قرآن کی. فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میرے اہل بیت کی محبت تم پر واجب ہے. اللہ نے فرمایا محبوب ان سے فرما دیں، کن سے؟ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اور جمیع امت، پوری امت سے، کہ تمہارے اوپر میرے اہل بیت کی محبت ایک واحد چیز ہے جو اجر رسالت کے طور پہ میں تم سے مانگ رہا ہوں. اور یہ حضور نے نہیں مانگی. قل لا، محبوب آپ فرما دیں میں اور کچھ نہیں مانگا اپنی رسالت کی تمام تر ذمہ داریوں کے بدلے. اب یہی بات ہے بہت بڑی ہے، لیکن میں صرف ایک بات سمجھانے کے لیے قرآن صرف ایک ہی جگہ ایسا مطالبہ، ورنہ یہ آیت کئی جگہ پہ ہے لیکن اگلا حصہ بدل جاتا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، یہاں تک کامن ہے کہ میں فرما دیں کہ میں کوئی اجر نہیں مانگتا. کیوں؟ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کی ذات ہے. یہاں پہ اللہ نے فرمایا محبوب فرمائے کہ آپ اجر کیا مانگ رہے ہیں کہ اہل بیت سے محبت کرو، گھر والوں سے محبت کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دونوں باتیں بتائیں امت کو، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی؟ تو حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس ہستی کا نام لیا، مولا کائنات پاس بیٹھے تھے، یوں آپ کے سینے جس پہ ہاتھ مارا، یہ علی.
اس کی زوجہ سیدہ، اس کے بیٹے حسن اور حسین کی محبت تم پر واجب کر دی گئی ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل ہونا تو دور کی بات ہے، شروع ہی نہیں ہو سکتا۔ صحیح ہے۔ اب میں نے آپ سے کہا کہ مین 2 تھیسز ہیں۔ پہلا جو ہے ڈیئرسٹ کا مطلب آپ سب سمجھتے ہو، ڈیئر بھی کہا، میں کہہ رہا ہوں ڈیئرسٹ کمپینین۔ کیسے؟ آپ کو پتہ ہونا چاہیے واحد مولا علی کی ذات ہے۔ آج ہم صرف مولا کائنات کی جو یونیک چیزیں ہیں ان کو ہی ڈسکس کریں گے، اور وہ اتنی بڑی ہیں کہ ویسے کوئی چاہے بھی تو اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ کیسے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ جو میں نے آیت کریمہ فرمائی جسے تلاوت کی تھی، اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرما رہے ہیں کہ سیجعل، ان قریب میں ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اس امت کے سب سے بڑے مفسر قرآن، مولا کائنات کے بعد جو سمجھے جاتے ہیں، ان سے پوچھا اس آیت میں کون مراد ہے، کس کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں اتار دے گا؟ فرمایا اس سے مراد علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور پھر انہی حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ قرآن میں سب سے زیادہ آیات جس ہستی کے لیے نازل ہوئی ہیں وہ اور کوئی نہیں، علی المرتضیٰ کی ذات ہے۔ اور امام احمد بن حنبل جیسے امام نسائی، اس پہ آئمہ محدثین کا جو امام بخاری سے پہلے ہیں، بہت پہلے امام بخاری جن کے پوتا شاگرد ہیں، وہ یہ بات کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی فضیلت میں جتنی احادیث نبویہ ہیں کسی اور شخص کے بارے میں اتنی احادیث نبویہ نہیں۔ سب سے زیادہ فضیلت والی احادیث حضرت علی کے بارے میں کیوں ہیں؟ کہ سب سے زیادہ فضیلتیں ہیں ہی حضرت علی علیہ السلام کی۔ بعد از خدا بزرگ و برتر توئی، قصہ مختصر، اور بعد از نبی بزرگ و برتر توئی، قصہ مختصر۔ حضور کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ علی علیہ السلام ہے۔ اب کیسے ہیں؟ ہم سٹیپ بائی سٹیپ چلتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کی ولادت کو ہی لے لیتے ہیں۔ اب جب کچھ نہیں تھا تو کیا تھا؟ اللہ تھا۔ اور جب کچھ ہوا تو سب سے پہلے کون ہے؟ نبی علیہ السلام کی ذات۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کیے گئے، میں اور علی ایک ہی درخت سے پیدا کیے، ایک ہی شاخ سے پیدا کیے، درخت نہیں کہا کریں کہ میں اور علی ایک ہی شاخ کے 2 حصے۔ اب اس بات کو بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے، کامن سینس ہے، اس میں آپ کو ٹیکنیکلٹیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آدم سے لے کر عبد المطلب تک آپ کو اس آیت اور حدیث کی پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نظر آ جاتی ہے کہ جو نسب مصطفیٰ ہے وہی تو نسب مرتضیٰ ہے، جو نسب محمد مصطفیٰ کا ہے وہی علی المرتضیٰ کا ہے۔ تو اس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کے لیے فرمانے کہ بے شک اللہ نے چن لیا۔ سلیکٹ کس میں سے کیا جاتا ہے؟ آپ جب سلیکٹ کرتے ہو، مجھے تو حیرت ہوتی ہے لوگ کیسے مولا کائنات یا آقا علیہ السلام کے والدین کو کوئی بات کر سکتے ہیں۔ کبھی آپ کے اختیار میں ہو تو آپ نے زندگی میں ماڑی چیز سلیکٹ کی ہے؟ ادھر تو کوئی آپ کے کسی چور نے بھی کوئی اتھارٹی میں چوری کری ہو تو وہ بھی ماڑی چیز نہیں لیتا۔ آپ سوچو، آقا فرما رہے اللہ نے ساری دنیا پہ نگاہ ڈالی تو اس میں سے سلیکٹ کیا، چنا، انتخاب کیا، استفا کیا۔ کس کا؟ فرمایا اولاد آدم میں سے آل ابراہیم کا۔ اب آدم کم و بیش 100 کے قریب بچے تو صرف آدم علیہ السلام کے تھے، ان سب میں سے ایک چیز پھر سلیکٹ کیا اولاد نوح میں سے، پھر سلیکٹ کیا اولاد ابراہیم سے، پھر
ایک دفعہ بھی نہیں کیا، بار بار بیسٹ سے بیسٹ، بیسٹ سے بیسٹ، بیسٹ سے بیسٹ۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کون کہتا ہے؟ یہ بھی نہیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ شادی کرو گے، اللہ تعالیٰ خیریت رکھے، جب اللہ اولاد دینے والا ہوگا یہ بات یاد رکھنا، تب سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنا بہترین خالق ہے۔ ابھی تو ماں باپ کی سمجھ نہیں نہ آتی کہ وہ کتنے عظیم ہیں یا وہ کیا کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ثم خلقنا النطفہ علقۃ فخلقنا العلقۃ، تو پانی کا ایک قطرہ تھا، میں نے تجھے علقہ بنایا، میں نے تجھے مضغہ بنایا، میں نے تجھے یہ کیا، 7 فیزز میں سے گزار کے ایک انسان بنایا۔ تو نے اس میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نے بتایا 5 ملین سیلز میں سے ایک ہے۔ اب یہ وہ اللہ ہے جو اتنے پیار سے تخلیق کر رہا ہے، پھر بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں فتبارک اللہ احسن الخالقین، جو بہترین خالق ہے۔ اور خالق پوری کائنات میں ہے ہی ایک، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے کسی کا بھی۔ صحیح ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میں سلیکٹ کر رہا ہوں اولاد ابراہیم، اولاد آل اسماعیل، اس میں سے کرتے کرتے آل ہاشم، اس میں سے کرتے کرتے عبد المطلب کا گھرانہ، اس میں سے عبد المطلب کے بعد یہ نور ایک عبداللہ کے پاس چلا گیا اور ایک جناب عمران جنید یعنی حضرت ابو طالب کے پاس چلا گیا۔ اب ان کو یوں سلیکٹ کیا جا رہا ہے، تو آپ سوچ سکتے ہو کہ یہ نور کتنے 100 سال ایک ہی سنگت میں رہا۔ جب کوئی نہیں تھا، اس بات کا مطلب پتہ کیا ہے؟ تب وقت بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہ تھا۔ وہ الاول، جو میں آیت آپ کو بتاتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں میں وہ اول ہوں جس کا پہل کوئی نہیں۔ جب کچھ بھی نہیں تھا تو تب تو ٹائم ہی نہیں تھا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں آدم علیہ السلام آگے، وہ قرآن کی آیت ہے نا، الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم آپ کے نور کا پشت در پشت ساجدین میں منتقل ہونا دیکھتے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے۔ اب آپ اگر صرف آدم علیہ السلام کے ٹائم سے لے لو تو سوچو تو صحیح وہ نور کتنی دیر ایک رہا ہے۔ کوئی سمجھ سکتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کتنے ہزار سال کی سنگت ہے جب وقت بھی نہیں تھا۔ اسی لیے میں نے فرمایا ڈیئرسٹ کمپینین، سب سے عظیم، سب سے زیادہ۔ اب آپ دیکھنا کہ آگے بھی کس طرح نبی اور علی ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ تو یہ ایک فیز ہے کہ جہاں جہاں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا، ساتھ ہی نور مرتضیٰ منتقل ہوتا رہا۔ اب آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ حضرت علی علیہ السلام نے اپنی پیدائش کے بعد یہ نبی شعر بھی پڑھا کہ نبی کو جو دیکھا تو آنکھیں کھلی ہیں، علی کو پتا ہے یہ میرا نبی ہے۔ صحیح ہے؟ 3 دن تک مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی، لوگ پریشان ہیں، کھا نہیں رہے۔ اب یہ پھر وہی بات ہے، ہم فارمیلٹی میں لیتے ہیں نا چیزوں کو، آپ کے لیے یہ بات سننے کی حد تک ہے۔ اتنا سا آپ کا بچہ ذرا سی اسے تکلیف ہو جائے، بھائی بہن کہیں ہوگا، ساری رات نیند نہیں آتی، اور ادھر 3 دن جناب فاطمہ بنت اسد اور جناب ابو طالب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، لوگوں کو لگا معاذ اللہ شاید کوئی اللہ معاف کرے کوئی بیماری ہے، کوئی پرابلم ہے۔ جب مولا کائنات نے حضور علیہ السلام نے مولا کائنات کو گود میں اٹھایا تو علی المرتضیٰ نے آنکھیں بھی کھولی اور مسکراہٹ دی۔ ابھی ایک بات ذہن میں آئی، کیوں؟ دیکھو یہی بات ہے، اتنے سال یہ نور کیا تھا؟ کیا تھا؟ ایک تھا۔ ٹائم فریم کا اندازہ میں نے کہا بار بار ریپیٹ کروں، ہم نہیں کر سکتے۔ اتنے ہزاروں سال علی نے کیا دیکھا؟ صرف مصطفیٰ کو دیکھا۔ تو آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ کیونکہ علی سوائے مصطفیٰ کے کچھ دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اتنے ہزار سال علی صرف مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی آئیڈیا نہیں اس ٹائم فریم کا، بس علی ہے اور نبی ہے، نبی ہے اور علی ہے۔ اس لیے مولا کائنات نے آنکھیں نہیں کھولی، اور سب سے پہلے مولا کائنات نے سب سے زیادہ اسی وجہ سے حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے، لیکن سارا عرب کیا کہتا تھا؟ لگتا یہ ہے مصطفیٰ کا بیٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرت ابو طالب کہتے تھے ہاں ہاں چلے جاؤ محمد کے پاس چلے جاؤ. کیوں؟ ابو طالب بھی جانتے تھے یہ رہ نہیں سکتا، یہ رہ نہیں سکتا نبی کے بغیر. کھانا سب سے پہلے حضرت علی لاتے تھے حضور کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. اب بچپن ہے مولا کائنات کا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کم و بیش 7 سے 8 سال عمر ہوگی مولا کائنات کی. سب سے پہلا اعلان ہو گیا، ذمہ داری نبوت کی شروع کر دی. اعلان تو بہت پہلے کا ہوا تھا، بیست کا دنیا میں اعلان ہو گیا. ابھی صاف ظاہر ہے میں یہاں آیا ہوں، محفل کرنی ہے. ہم ہمیشہ گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ان کو جزا دے اور مزید برکتیں دے کہ ایمان میں ہر چیز میں برکتیں دے. لیکن میں بات سمجھانے لگا ہوں، یہ سارا کچھ ایک سیکنڈ میں نہیں ہو جاتا. پلاننگ ہے نا، تیاری ہے، پیسے لگتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. میں اکیلا تو نہیں کر سکتا، میں تو اکیلا کرتا بھی نہیں. سو آقا علیہ السلام نے فرمایا اب اعلان کرنا. تو ظاہر ہے اب میں نے بات کرنی ہے تو کھانا تو کوئی اور تیار کرے گا. میں نبی ہوں، میں نے دعوت دینی ہے، تو باقی ارینجمنٹس کون دیکھے گا؟ 7 اور 8 سال کے علی کو آقا نے فرمایا علی ادھر آؤ، باقی ارینجمنٹس تم کرو گے، کھانا آپ نے بنانا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تھوڑا ہے. فرمایا علی تم نے چادر رکھنی ہے اور اپنے ہاتھ سے ڈال کے دینا، باقی میں جانوں میرا کام تھا. جی یا رسول اللہ. جسٹ امیجن یار 7 سال 8 سال کا بچہ کتنا ہوتا ہے. پہلی دفعہ سب سے بڑے نبی کی سب سے عالمگیر یونیورسل ڈائنامک پروفٹ کا اعلان ہونے لگا. ساتھ کون ہے؟ علی ساتھ کون ہے؟ علی ساتھ. اب مولا کائنات حضور کو دیکھتے ہیں خان ظاہر اب 7-8 سال کا بچہ ہے. مطلب ادھر لنگر کبھی تقسیم کرنا ہو نا تو جو کر رہے ہوتے ہیں ان کو پوچھو کہ جان پہ بنی ہوتی ہے، پتہ بھی ہوتا ہے زیادہ، لیکن یہ ڈیوٹی ایسی کیونکہ کھانا آپ کا نہیں نہ رہ گیا. ہم تو روز ہی کھاتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو گیا. اب اس سے بڑھ کر کون سا کھانا تھا جو پہلی نبوت میں تقسیم ہونے لگا ہے. اور علی علیہ السلام نبی علیہ السلام کو دیکھ دیکھ کے بانٹ رہے ہیں، علی برتن اٹھا رہے ہیں، کسی نے پانی مانگا تو علی پیش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد سب بیٹھ گئے. حضور علیہ السلام نے اعلان کیا اور اس کے بعد فرمایا کون ہے تم میں سے جو میری دعوت کو قبول کرتا ہے؟ میں فوکس حضرت علی پہ رکھ رہا ہوں، وہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد سب سے پہلے جو کھڑا ہوتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہوتا ہے. یا رسول اللہ بھائی میں حاضر ہوں، میں آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں سچ ہے. آخر میں علی بیٹھ جاؤ اور کوئی. پھر حضرت علی سب سے پہلے کھڑے ہوتے، پھر فرمایا بیٹھ جاؤ، پھر فرمایا اور کوئی. حضرت علی سب سے پہلے کھڑے ہوتے. تو لوگوں نے تانا دیا ابو طالب کو کہ دیکھو تمہارا بیٹا کیا کر رہا ہے. فرمایا میں جانتا ہوں یہ میرا بیٹا ہے، یہ کبھی محمد کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. میں جانتا ہوں یہ بدر میں ساتھ کھڑا ہوگا، میں جانتا ہوں یہ احد میں ساتھ ہوگا، میں جانتا ہوں یہ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کے بستر پر ہوگا. میں جانتا ہوں کچھ بھی ہو جائے میرا علی نبی کو نہیں چھوڑے گا. 7 سے 8 سال کی تربیت کون کر رہا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پرسوں ہمارے گھر میں بھی ایک سیشن تھا، وہاں پہ ہمارے سر نے جب بات کی تو مجھے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے لیے کوئی نئی بات تھی. تو میں نے کہا یار میں نے کبھی مولا علی کو حضور کے بیٹے کے طور پہ ترسیم نہیں تھا کیا. آپ سب کو بھی ریفرنسز دے کے سمجھایا ہوا بنا انا و بنا اکم سے مراد حسن اور حسین بیٹے ہیں. صحیح. انہوں نے جب یہ کہا کہ حضور علیہ السلام کا اگر کوئی ورچوئل بیٹا ہے تو علی بن ابی طالب، تو آئی واز شاکڈ. میں کو واقعی یہ بات تو ہے. اور آپ دیکھو کہ اب یہ سفر چلنے لگ گیا. اب حضور علیہ السلام نے اعلان کر دیا. اب رات کو حضور علیہ السلام گشت کر رہے ہیں، ابھی کوئی بھی ساتھ نہیں ہے. نماز پڑھنی ہے تو وہ امام نسائی کی کتاب ہے، بہت خوبصورت بہت پیاری کتاب ہے. اللہ تعالیٰ میں دعا دوں گا آپ صرف آمین کہہ دینا. امام اعظم امام نسائی کی قبر پر ان کی روح پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. انہوں نے جس دور میں علی علیہ السلام کے لیے کتاب لکھی اس کی قیمت ان کو اپنی جان سے چکانی پڑی. علی کی محبت اتنی آسان نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ایسی سمجھ آتے ہیں. کین یو بلیو اٹ؟ سیاستہ کے آئمہ میں سے ایک کتاب لکھی، لوگوں نے اتنا مارا کہ آپ کی ڈیتھ ہو.
تو وہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ امام اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کہ امام کے پیچھے سب سے پہلی نماز خدیجہ الکبریٰ علیہ المرتضیٰ نے پڑھی. کیا نماز ہوگی. اب دیکھو بعد میں صحابہ پڑھتے ہیں, آپ سوچتے ہوگے کبھی یہ بھی سوچنا. اور پھر میں اس کو ایک اور اینگل سے پرسیو کرتا ہوں کہ اتنے ہزار سال ساتھ گزارنے کے بعد, چند سالوں کے گیپ کے بعد جب نبی اور علی نے اکٹھے اللہ کی ثنا بیان کی ہوگی تو کیا عالم ہوگا, کیا لیول ہوگا جب محمد مصطفیٰ نے کہا ہوگا اللہ اکبر اور علی المرتضیٰ نے ساتھ کہا ہوگا اللہ اکبر. یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کوئی خدا بستا ہے جب محمد مصطفیٰ جیسا بشر بھی سجدہ کرتا. تو حضور علیہ السلام کے ساتھ علی علیہ السلام چل رہے, اب رات کو کہیں حضور نے جانا ہے تو ساتھ کون ہے؟ علی. تو پرورش کون کر رہا ہے؟ علی کر رہے ہیں, سوری نبی پرورش کر رہے ہیں علی علیہ السلام کی. اور شیخ ابی طالب میں کھانے کو بہت تھوڑا ہوتا تھا. شیخ ابی طالب آپ سب کو پتہ چلا ایک معاہدہ کر کے الگ کر دیا تھا. تو حضرت ابو طالب اپنے, اب لوگ اللہ معاف کرے ان پہ کیسے الزام لگاتے ہیں, بلیو نہیں کرتے تھے تو 7 سال اتنی تگو کیوں کی, اتنی بھوک کیوں کاٹی. اور حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے نا حضرت علی, جب کھانا آتا تھا تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کسی بچے کو کھانا نہیں کھانے دیتے تھے. کہتے تھے پہلے محمد کھائیں گے پھر کوئی اور. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا حضرت ابو طالب پہ کہ حضرت ابو طالب نے بار بار جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سو جاتے شیخ ابی طالب میں, تو سب سو جاتے, صرف 2 ہستیاں تھیں جو جاگتی رہتی تھیں, ایک ابو طالب اور ایک علی المرتضیٰ. وہ دونوں حضور کے گرد گھومتے رہتے تھے, کہیں یہاں سے کوئی نہ آ جائے, کہیں یہاں سے کوئی نہ آ جائے. تو جب وقت آگے چلتا رہا تو مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ گھر والوں کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. گھر والوں کے برابر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا. اور یہی صحابہ کرام کا بھی عقیدہ تھا. صحابہ کیا کہتے تھے وہ بھی میں آگے بتاؤں گا. اور اس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ کندھے سے کندھا ملا کر چلنے والے کندھے پہ سوار ہو کے چلنے والوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سب سے پہلے رسالت مآب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کندھوں کی سواری بچپن میں جس ہستی نے کی ہے اس کا نام بھی علی المرتضیٰ ہے. امام حاکم نے یہ حدیث نقل کی ہے اور وہ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام رات کو چل رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کعبہ میں بت ہیں. اب دیکھو ڈسکشن کرنے کے لیے بھی حضور کے پاس کون ہے, ہر وقت علی ہے. علی میرا دل کرتا ہے میرے کو توڑ دیں. تو آپ مولا نے فرمایا ابھی بچے ہیں, 12-13 سال کی عمر ہے, یا رسول اللہ چلیں ساتھ چلتے ہیں. اب فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں آگے تو مجھے کندھے پہ اٹھاؤ. مجھ کندھے پہ اٹھایا تو میں نے بت گرانے جب شروع کیے. پھر آپ نے دیکھا کہ میں بچہ ہوں اور میں تھک گیا ہوں تو آپ نے فرمایا علی مجھے نیچے اتارو. نیچے اتارا تو فرمایا علی پاؤں آگے کرو, میں تمہیں اٹھا کے اپنے کندھے پہ بٹھاتا ہوں. اور یہ فرمانے کے بعد حضرت علی نے کیا فرمایا, میں نے کہا فارمیلٹی کوئی نہیں ہے, یہ نبی کا فرمان ہے, علی کا فرمان ہے. مولا کائنات نے کیا فرمایا, فرمایا یار حضرت مولا علیہ السلام نے پوچھا علی ٹھیک ہو, کہ یا رسول اللہ میں چاہوں تو یہاں بیٹھ کر اللہ کے عرش کو چھو سکتا ہوں. یہ فضیلت نہیں ہے. اگر یہ فضیلت ہے تو پھر وہ بخاری شریف کی حدیث بھی فضیلت ہو جائے گی جب صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران حضور علیہ السلام نے ہاتھ یوں کیا اور تھوڑی دیر بعد یوں کیا. تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا تھا؟ یہ نبی اور علی کی پرواز ہے, اپنے اوپر قیاس نہ کرو. فرمایا کہ میں جنت میں چلا گیا اور جنت کا پھل پکڑ کے لانے لگا, پھر میں نے کبھی رہنے دیتا ہوں. وہ نبی جب علی کو سوال کرتا تو علی کی پرواز خود سوچو کہاں تک جائے گا. یہ فضیلت کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت کی بات ہے کہ علی فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہاں بیٹھ کر
میں چاہوں تو اللہ کے عرش کو بھی ہاتھ لگا سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو حضرت علی علیہ السلام جب آگے سے آگے چلتے ہیں تو آپ خود دیکھو کہ میں نے کہا کہ یہ واحد ہستی ہیں جو اتنی ڈیوریشن حضور کے ساتھ گزاری. 30 سال کی عمر ہے کم و بیش آقا علیہ السلام کی جب مولا کائنات کی ولادت ہوتی ہے. 40 سال کی عمر میں جب اعلان کرتے ہیں تو 10 سال وہ ورچولی حضور علیہ السلام کی صحبت خاص خود سوچو کس کو ملی؟ صرف علی اور مرتضیٰ کو ملی. 40 سال کے بعد آئے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کوئی بھی یا سیدہ خدیجہ یا سیدہ کائنات اپنے بچے یا علی اور مرتضیٰ. تو وہ 10 سال حضور کا فوکس تربیت کا صرف ایک ہستی تھی، اور اس ہستی نے 40 سال کے بعد اگر پورے عالم پہ فوکس کیا تو سب کی تربیت کر دی. سوچو جب فوکس صرف علی کا تو تربیت کا عالم کیا ہوگا. ہم سب کی تربیت محمد مصطفیٰ کی تربیت ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آپ کے والدین مجھے کہتے ہیں کہ میرے بچوں نے آپ سے کچھ سیکھا ہے، تو یہ میں تو کبھی آپ کو اپنی تو کوئی بات بتائی نہیں، ہمیشہ کوئی آیت یا حدیث ہی بتائی. تو یہ تربیت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ تربیت مصطفیٰ اور تربیت مرتضیٰ کا عالم کیا ہوگا جو 10 سال صرف علی تھے اور کوئی تھا ہی نہیں جس کی تربیت کی جاتی. یہی تربیت تو تھی. اور آپ دیکھو کہ آقا علیہ السلام دا ایپیٹم آف نالج کا علم، اس علم کا وارث کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت علی نے کیا چیز اپنے وجود اقدس میں ڈالی؟ لعاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ نطق خدا. اللہ نے نطق بولتے زبان کو، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ کبھی اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتا ہوں میں بولتا ہوں. تو سب سے پہلے جو نطق مصطفیٰ کس کو نصیب ہوئی؟ حضرت علی علیہ السلام کو. اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ آپ حضور کے علم کے وارث تھے، پہلے یہ سمجھیں حضور کا علم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم یہ ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں الرحمن، میں ہوں رحمان، علم القرآن، اور میں نے سکھایا ہے قرآن. کسے؟ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے کسے قرآن سکھایا؟ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر اللہ فرمانے کو اور جگہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، جو ابھی تک آپ نہیں جانتے تھے نا محبوب، وہ میں نے سب کچھ آپ کو سکھا دیا. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہ آپ کے رب کا آپ پر فضل ہے؟ نہیں، آپ کے رب کا آپ پر فضل عظیم ہے جو میں نے آپ پر کر دیا. پھر فرمایا یہ قرآن ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب میں موجود نہیں ہے. اب پھر فرمایا فاوحا الی عبدہ ما اوحا، معراج کی رات فرمایا کہ اللہ نے جو چاہا مجھ پر وحی کیا. اس رات صرف خدا تھا اور مصطفیٰ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک کی ذات تھی تو وہ بھی علم تھا، کچھ تو ہوگا یار جو اللہ نے وہاں پہ عطا کیا ہوگا. ان سارے علوم کی حامل اگر کوئی ذات ہے تو وہ علی المرتضیٰ کی ذات ہے. اگر کوئی ذات ہے تو وہ کون ہے؟ وہ علی المرتضیٰ کی. اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں. وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے. یہاں تک کی بات رہ جاتی تو لگتا ہاں ٹھیک ہے، نہیں. فمن اراد المدینہ، تم میں سے جو شخص ارادہ رکھتا ہے اس شہر میں داخل ہونے کا، فلیأت هذه الباب، فلیأت الباب بھی نہیں کہا، فلیأت هذه الباب، اس کا ایک ہی دروازہ ہے وہ علی المرتضیٰ کی ذات. اگر تم نے آنا ہے شہر نبوت کے علم میں تو آنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ محمد مصطفیٰ کے علم تک لے آتا ہے، وہ علی المرتضیٰ کا راستہ. انا مدینۃ الحکمہ،
میں وہ ساری حکمت کا شہر ہوں جو اللہ نے عطا کیا. وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے. فمن اراد المدینہ، اور جو اس حکمت کے دروازے میں بھی داخل ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے علم ایک الگ چیز ہے، حکمت ایک الگ چیز ہے، اسی لیے سیپریٹلی مینشن کیا جا رہا ہے. تو یہ وہ علم ہے جس کا کوئی ادراک کر ہی نہیں سکتا. اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی شہادت کے بعد اپنے بابا کی شہادت کے اگلے دن خطبہ دیا تو آپ نے فرمایا، لوگوں کل تم میں سے ایک ایسا شخص چلا گیا جس کے علم میں جو علمی اعتبار سے سید الاولین والآخرین تھا. مطلب اس کے پائے کا نہ پہلوں میں سے کوئی تھا نہ بعد والوں میں سے کوئی ہو سکتا ہے. اب بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوگی، میں صرف کچھ نئی چیزیں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کے علم کے بارے میں کیا کہتے تھے.
حضرت علی علیہ السلام سے ایک سوال ہوا، حضرت عمر سے ایک سوال ہوا تو حضرت عمر نے فرمایا یا علی آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ آپ نے جواب دیا تو حضرت عمر نے حضرت علی سے کیا فرمایا؟ فرمایا نعوذ باللہ من ان اعیش فی قوم لست فیہم یا ابا حسن، فرمایا ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، مطلب حضرت عمر فرما رہے ہیں میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایک ایسی قوم میں رہوں جس میں ابو الحسن موجود نہ ہو، جس میں ابو الحسن موجود نہ ہو۔ ایک اور جگہ پر حضرت عمر نے فرمایا کہ میں اس پیچیدہ مسئلے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جس کو حل کرنے کے لیے علی ابن ابی طالب میرے ساتھ موجود نہ ہو۔ اور ایک اور جگہ پہ فرمایا یہ انتہا کر دیں، کچھ بھی بھول جائیں یہ دعا آپ بھی مانگنا۔ حضرت علی نے کسی سوال کا جواب دیا تو حضرت عمر رونے لگے اور آپ نے فرمایا لا ابقانی اللہ بعد یا علی، یا اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے علی کے بعد زندہ نہ رکھنا، میں تب تک ہی دنیا میں رہوں جب تک علی ہے، میں علی علیہ السلام کی دوری برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں بے شک حضرت علی کے پاس قرآن کا ظاہری علم بھی تھا اور قرآن کا باطنی علم بھی تھا جو کسی کے پاس نہیں تھا۔ اور حضرت ابن مسعود روایت کرتے ہیں کہ حضور نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ علم اور حکمت کے 10 حصے ہیں۔ کتنے حصے ہیں؟ 10 حصے ہیں۔ فرمایا 9 حصے فقط علی المرتضیٰ کو عطا کیے گئے، 9 حصے فقط علی المرتضیٰ کو عطا کیے گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ حضور علیہ السلام کی سنت کا بڑھ کر علی سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا۔ اور پھر صحابہ فرماتے تھے کہ جب ہمیں کسی چیز کا ثبوت حضرت علی سے مل جاتا تھا تو ہم اسے حجت سمجھ لیتے تھے، ہم اسے حجت سمجھ لیتے تھے۔ اور دیگر صحابہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ مائیں عاجز ہیں علی ابن ابی طالب جیسا بیٹا پیدا کرنے سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کے علم کو خدا کی قسم ہم میں سے کوئی نہیں جانتا سوائے علی۔ اور صحابہ فرماتے ہیں کہ علی کے علاوہ کوئی نہیں تھا جس نے ممبر پر بیٹھ کر کہا ہو سلونی، جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھو، ان تفتدونی، میں جب تک تم میں موجود ہوں مجھ سے جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ پوچھ لو۔ فرمایا میں قیامت تک کے بارے میں جو تم جاننا چاہتے ہو تو میں بتا دوں گا، تم مجھ سے قرآن کے بارے میں سوال کرو، خدا کی قسم میں تمہیں بتا سکتا ہوں کون سی آیت کب کہاں کس موقع پہ کس لیے کس وقت نازل ہوئی، فلاں حرف پہلے کیوں تھا فلاں بعد میں کیوں تھا، سلونی سلونی سلونی۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ میں 2 افسوس دنیا سے لے کر جا رہا ہوں۔ پوچھا کون کون سے؟ فرمایا جتنا میں سخی تھا اتنا کسی نے مانگا نہیں، جتنا میرے پاس علم تھا اتنا کسی نے مجھ سے سوال نہیں کیا۔ حضرت علی علیہ السلام ایک دفعہ آ رہے تھے تو حضرت حذیفہ بن یمان حضرت عمر کی بارگاہ میں تھے اور حضرت عمر کے چہرے سے جلال کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کہا جی کیا ہوا؟ فرمایا کہ یہ حذیفہ بن یمان عجیب باتیں کر رہے ہیں۔ کہا جی کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے ان سے پوچھا کئی فاصبحت، آپ نے صبح کیسے کی؟ تو حضرت حذیفہ کا جواب سنا، انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین میں نے صبح اس حال میں کی کہ میں فتنے کو محبوب رکھتا ہوں، میں فتنے کو محبوب رکھتا ہوں اور حق کو مکروہ سمجھتا ہوں، اور وہ قول کرتا ہوں جو مخلوق نہیں، اور اس کی گواہی دیتا ہوں جس کو دیکھا نہیں، اور بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، اور میرے لیے زمین میں وہ کچھ ہے جو اللہ کے لیے آسمانوں میں بھی نہیں، اللہ کے لیے آسمانوں میں بھی نہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرا دل تو کرتا ہے کہ میں ان کو کوڑے لگاؤں ان جوابات پہ، لیکن صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا آ جاتا۔ حضرت علی نے فرمایا حضرت عمر سے کہ یا
امیر المؤمنین، اس میں تو غصے والی بات نہیں ہے، انہوں نے کوئی بھی بات غلط نہیں کی۔ اب یہ اتنی ساری باتیں فرما کے کہتے کوئی بھی بات غلط نہیں کی۔ اب حضرت علی کا جواب سنیں۔ حضرت علی نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ میں فتنے کو محبوب رکھتا ہوں، اس سے ان کی مراد ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ میں اپنے مال کو اور اولاد کو بجز جانتے کہ یہ فتنہ ہے بہت محبوب رکھتا ہوں۔ اپنی کمی کا اعتراف کر رہے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں۔ فرمایا انہوں نے کہا میں حق کو مکروہ سمجھتا ہوں، جس حق کو ہم سب مکروہ سمجھتے ہیں وہ موت ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ حق ہے لیکن ہم ڈرتے ہیں وہ آ نہ جائے، وہ اپنے گھر ٹھیک ہے، ہم اپنے گھر ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ کال کرتا ہوں جو مخلوق نہیں، تو اس سے مراد ان کی قرآن کریم ہے کہ قرآن کریم مخلوق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں اس کی گواہی دیتا ہوں جس کو دیکھا نہیں، تو اس سے مراد باری تعالیٰ کی ذات ہے۔ انہوں نے کہا بغیر وضو کے صلاۃ پڑھتا ہوں، تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام ہے۔ انہوں نے کہا میرے لیے زمین پہ وہ کچھ ہے جو اللہ کے لیے آسمانوں میں بھی نہیں، تو اس سے مراد بیوی اور بچے ہیں جو اللہ کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جواب سن کر رو پڑے اور آپ نے فرمایا اللہ اعلم، قرآن کی آیت پڑھی، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، بے شک وہ اللہ ہی ہے جو سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ میں نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے، میں نے اپنی۔ اب اس بات کا کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر بھی یہی کہہ رہی ہے وہی نور ہے، یہ اللہ جانتا ہے، اللہ ہے وہ پہلے ہی جانتا ہے، اور اللہ یہ بات خود کہہ رہے ہیں قرآن میں، اعلم ہے ایمفیسس کا صیغہ، سب سے بڑھ کر جانتا ہے کہ میں نے نبی اور علی کو کہاں رکھنا ہے۔ اب جو شخص یہ کہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے یا مولا کائنات کے والدین ایمان والے نہیں تھے، وہ تہمت ان پہ نہیں اللہ پہ لگا ہے۔ حضرت عمر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، بھائی ہمارے لیے بس کی بات ہی نہیں ہے، سرنڈرنس ہے نا، سرنڈرنس ہے۔ تو یہ وہ واقعات ہیں، اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک آقا علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا تھا اقضاکم علی، کیا فرمایا؟ اقضاکم علی، اس امت کا موسٹ سپریم چیف جسٹس جو ہے وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے۔ اور یہ کب فرمایا؟ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ فرمایا یمن بھیجا آقا علیہ السلام نے، تو حضرت علی نے حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی چھوٹا ہوں، تو وہاں کے لوگ بڑے ہیں، میں کیسے فیصلہ کروں گا؟ گھبرا گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے حضرت علی کے ہاتھ سینے اقدس پہ یوں ہاتھ مار کے فرمایا ان اللہ سیہدی قلبک، اللہ آپ کے دل کو ہدایت نصیب کرے گا۔ یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے۔ آپ کو آیت یاد ہے، میں امید کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس میں نے آپ کو ایک پوائنٹ سمجھایا تھا کہ یہ بات جب اللہ پاک فرما رہے تو بہت بڑی بات ہے۔ کیوں؟ کہ یہ اس ہستی کو کہا جا رہا ہے جس کا ذکر آلریڈی سب سے بلند ہے۔ اب یہاں حضور اس ہستی کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ، ساتھ سین جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ امیجیٹ اللہ آپ کو ہدایت عطا کرے گا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ جو امت میں سب سے پہلے سب سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اب آپ خود سوچ لو کہ یہ کون سی ہدایت ہوگی جو اللہ کے نبی نے اس وقت عطا کی ہوگی۔ اس کا ایک ہی جواب ہے، اللہ جانے اور رسول جانے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کا مطلب ہے کچھ اسپیسیفک دوبارہ عطا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ مولا علی علیہ السلام کے فیصلوں کے لیے حضرت عمر یہ فرماتے تھے لولا حالک عمر الا علی، اگر علی نہ ہوتا تو عمر برباد ہو جاتا۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک فیصلہ آیا، ایک شخص، دو شخص کھانا کھانے لگے، ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں، ایک کے پاس 3، ٹوٹل کتنی ہوئی؟ 8۔ تیسرا بندہ آیا اور گزر رہا تو نے کہا بھائی دوسری بھی آ جائے، کھا لو دوسری، کوئی بات نہیں۔ وہ بھی آ گیا، تو کھانا جب اس نے کھا لیا تو اس نے 8 درہم دے دیے۔ اب انہوں نے کہا اس کو تقسیم کر لو آپس میں۔ اب میں نے 3 روٹیاں دی تھی، میں کہی میں بھی 4 لے لینا کیونکہ کھانا میں بھی پورا دیتا تھا، تو بھی پورا ہی دیتا۔ کیس حضرت علی کی بارگاہ میں چلا گیا۔ حضرت علی نے فرمایا تمہارے 5 بندے ہیں اور وہ تمہیں 3 دے رہا ہے تو وہ ٹھیک دے رہا ہے، تم لے لو۔
اس نے حضرت علی کو کہا یا علی مجھے انصاف کا فیصلہ چاہیے. تو حضرت علی نے فرمایا میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم 3 لے لو تمہارے لیے بہتر ہے. اس نے کہا نہیں میرے ساتھ انصاف کرے. حضرت علی نے فرمایا اگر انصاف کروں تو پھر تمہیں صرف 1 درہم ملتا. اس نے کہا چلو اے چنگی گل ہے. 3 بھی گئے. حضرت علی نے فرمایا پھر آپ انصاف سنو, اور اس لیے آپ کو فادر آف میتھمیٹکس کہا جاتا ہے. آئی وش کہ میرے پاس بورڈ ہوتا نا میں آپ کو کر کے سمجھاتا. حضرت علی نے فرمایا تمہارے پاس روٹیاں کتنی تھیں؟ توجہ کرنا. انہوں نے کہا 3. کہ تمہارے پاس کتنی تھی؟ تب 5. اور ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 8. تو ہم اب یہ تو نہیں اندازہ لگا سکتے کہ ایک روٹی کس نے کتنی کھائی, تو ہم ایک رف ایسٹیمیٹ دیتے ہیں. میتھ آپ نے فرمایا کہ ایک روٹی کے اگر 3 حصے ہوں تو میں گئی ہوں اس پہ, دونوں نے کہا جی ایک ہی. تو ٹوٹل کتنے حصے ہو گئے؟ 24. ٹھیک ہے, 24 حصے 8 روٹیوں کے بن گئے. اور فی بندے نے اگر 8 نوالے بھی کھائے ہوں, مطلب 8 جو 24 بن گئے, تو تم حساب کر لو 24 میں سے تمہارے حصے کتنے بنتے ہیں؟ 9. ٹھیک ہے نا, 3 into 3. اب ایک ہی ٹائم پہ حضرت علی ملٹیپلیکیشن بھی کر رہے ہیں, پلس بھی کر رہے ہیں, مائنس بھی کر رہے ہیں, ڈیوائڈ بھی کر رہے ہیں. اس لیے میں نے کہا سامنے ہوتا, میری طرف دیکھتا. 5 into 3 24. سوری 5 into 3 سوری 8. 5 plus 3 سوری وہی میں 5 plus 3 8. 8 into 3 8 روٹیاں, ہر روٹی کے کتنے حصے؟ 3. 24. اب مولا نے فرمایا کہ ہر بندے نے اگر 3 حصے بھی کھائے ہوں تو تمہارے بن گئے 8 حصے. 9 حصے بنے ٹوٹل تمہاری روٹیوں کے, اس میں سے 8 تو تم نے خود ڈال دیا, تو پیچھے تو صرف 1 بچا جو تم نے ڈونیٹ کیا. اس کا بھی حساب لگاؤ, اس کے کتنے حصے بنے؟ 24 minus 8, 24 minus 9 15. اور 8 حصے اس کی روٹی میں سے اس نے کھائے, 15 minus 7 8. صحیح ہے, 7 حصے اس نے ڈونیٹ کیے, تو اس کو 7 درہم بنتے ہیں, تمہیں 1 درہم بنتا ہے. اس کو 7 درہم بنتے ہیں, تمہیں 1 درہم بنتا ہے. یہ تھا علی ابن ابی طالب کا دین. اسی طرح مولا کائنات کے پاس ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی یا اشارے سے کہا کہ مجھے فلاں شخص نے مارا ہے اور میں گونگا ہو گیا. حضرت علی نے فرمایا کہ اس کی زبان پہ سوئی لگاؤ, اگر تو خون کالا نکلا تو یہ سچ بول رہا ہے, اور اگر خون لال نکلا تو جھوٹ بول رہا ہے. یہ حکمت کہاں سے کس کو پتہ ہو سکتی ہے؟ اسی طرح حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک کیس آیا. ایک بندہ آگے کہتا ہے کہ یا علی میرے والد 3 لوگوں کے ساتھ سفر پہ گئے تھے, یا آپ نے میسج کو سنا ہوگا لیکن یہ حکمت ہے. تو میرے والد کے پاس 1000 درہم تھے. یہ کہتے ہیں کہ تمہارا والد بیمار ہوا اور فوت ہو گیا, ہم نے اس کو دفنا دیا. کیا ہو رہا؟ تمہارا والد بیمار ہوا, فوت ہو گیا, ہم نے اس کو دفنا دیا, اور اس کا مال ہمیں تو نہیں ملا. ٹھیک ہے, اب قسم کھا رہے ہیں, ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ کیمرہ جی یوسف خانی سب سے پہلے ہر خبر پر نظر, کچھ بھی نہیں تھا. اب یہ کیس آپ خود سوچو کتنا ڈیفیکلٹ تھا. حضرت علی فرماتے مسئلے کوئی, حضرت علی نے فرمایا ان سب کو ایک ایک کر کے میرے پاس بھیجو. اب وہ ایک ایک کر کے چور کی داڑھی میں تلکا. حضرت علی نے فرمایا تمہیں سچ سچ بتاؤ اس کو کون سی بیماری ہوئی, وہ کس جگہ فوت ہوا, تم نے اسے کہاں دفنایا. ان 3 سوالوں کے جواب ہے. جب اس نے دے دیا, مولانا نے فرمایا نیکسٹ پلیز. کب آئے بندہ کیڑی بیماری ہوئی, کدھر فوت ہوا, کدھر دفنایا. چاروں کے الگ الگ جواب آ گئے. مولا نے فرمایا تم چاروں جھوٹ بول رہے ہو, اس لیے تم چاروں کو میں بہتان اور جھوٹ کے الزام میں سزا دیتا ہوں. اگر تم نے سب سچ بتا دیا تو اس کی سزا میں تخفیف ہے. ایک ان میں سے ڈر کے رو پڑا, یاد ہی 1000 درہم تھا, ہم سب نے 250 تھا, اس کو ہم نے قتل کیا. یہ ہنسنے کی بات ہوئی اور حکمت کی بات ہوئی, ورنہ حضرت عمر فرماتے کو قسم کھا رہا ہے, اب ہم کیسے آئیڈینٹیفائی کریں؟ تو یہ میں آپ سناتا ہوں تو بات پھر کہیں کی کہیں نکل جائے گی, بٹ میں آپ کو سمجھا کے رہا ہوں کہ علم نبوت آقا علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میرے علم کا وارث اگر کوئی ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات. اور وہ آپ سب کو میں نے بارہا سنایا ہوا ہے واقعہ کہ یہودیوں نے سوچا کہ حضرت علی کی نماز مس کروائیں, تو آپ نے فرمایا کون سے بچے ہیں جو انڈے دیتے ہیں, کون سے جانور ہیں سوری جو انڈے دیتے ہیں, اور کون سے ہیں جو بچے دیتے ہیں.
تو حضرت علی نے ان کا کیا تھا، زبیب علی کہنے لگتے ہیں کہ فلاں یہ کرتا فلاں یہ کرتا. حضرت علی نے فرمایا جن کے کان باہر ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. آپ نے پھر یہی سوال پوچھا ایک اور یہودی، تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی خوراک کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، اور جو اپنی خوراک کو نگل لیتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں. پھر یہودی نے یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتے وہ انڈے دیتے ہیں. اب یہودی سارے بیٹھ گئے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم علی سے قیامت تک یہی ایک سوال کرتے رہو، علی تمہیں ہر دفعہ نیا جواب دیتا رہے گا، علی تمہیں ہر دفعہ بغیر ریپیٹیشن کے نیا جواب دیتا رہے گا. اسی طرح ایک بندے نے مولا کائنات کو چیلنج کیا، یہ بدبختی ہے، نبی اور علی کو چیلنج وہی کرتا ہے جس کے نصیب ماڑے ہوں. یعنی آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا من سب علی، نام لے کے فرمایا جس نے علی کو گالی کی فقط سب بنی، بے شک اس نے مجھے گالی کی. بھائی صحابہ کے دور میں یہ بات فرمانے کا کیا مطلب ہے؟ حضور جانتے تھے کہ آگے چل کے یہ ہونے والا ہے، اور حضور نے اتنی بڑی وارننگ دی کہ علی کو گالی نہیں، نبی کو گالی. اور انفارچونیٹلی آپ تک حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ سب کچھ کثرت سے ہوا تھا، اس لیے یہ کبھی نہ کہہ دیا کہ یہ بات صرف اس لیے کر رہا ہوں ایک نیا فتنہ جو امت میں اٹھ گیا، بے خطاب بے گیا. ابھی میں اس پہ آؤں گا علی کیسا حق ہے. تو خیر ایک بندے نے چیلنج کیا، اس نے کہا یہودی نے، یہ ویسے یہودی فطرت ہی ہے نبی اور علی کو چیلنج کرنا، منافقین بھی نہیں کرتے تھے، یہ یہودی فطرت ہے. خیبر میں کون کر رہا تھا چیلنج؟ یہودی کر رہے تھے نا. سو یہودی کس طرح حضرت علی کو جانتے تھے، خیبر کا ذکر تورات میں کس طرح تھا وہ بھی ابھی میں بتاتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی سے کہا کہ میرے پاس بھی بہت علم ہے، آپ مجھے کچھ ایکسیپشنل کر کے دکھاؤ. تو یہ تاریخی واقعہ جس کا دل کرتا مان لے، جس کا نہیں کرتا نہ مانے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. حضرت علی علیہ السلام نے یوں ہاتھ کر کے یوں کیا تو حضرت علی نے فرمایا بتاؤ یہ کس جانور کا انڈا ہے؟ اس یہودی نے حساب لگایا اور اس نے کہا یہ فلاں علاقے کے فلاں جنگل کے فلاں درخت پہ بیٹھے فلاں پرندے کا انڈا. تو مولا کائنات نے ہاتھ کھولا تو آپ نے فرمایا تمہارا جواب ٹھیک تھا، تم صحیح جانتے. تو علم ہونا بڑی بات نہیں ہے، علم علی سے لینا بڑی بات ہے. اس نے آگے سے کہنا شروع کر دیا، دیکھا میں نے کہا تھا کہ اس کے پاس کچھ اسپیشل نہیں ہے، یا ڈی گریڈ معذرہ کرنا شروع کر دیا. حضرت علی مسکرائے. حضرت علی نے کہا ہاتھ آگے کرو. ہاتھ آگے کیا اور مولا نے مسکراتے ہوئے جملہ کہا. مولا نے اس کے ہاتھ میں انڈا رکھتے ہوئے فرمایا علی سے مقابلہ کرنا ہے تو جہاں سے علی لے کے آیا تو وہاں پہ رکھ کے آؤ. جہاں سے علی لے کے آیا ہے تو وہاں پہ رکھ کے آؤ. تو اس امت میں کوئی نہیں ہے جو نبی یا علی علیہ السلام کی برابری کر سکے. دیٹ از ٹوٹلی امپاسبل. یہ انسان کی ڈومین ہی نہیں ہے، یہ انسانوں کی ڈومین ہی نہیں ہے. سو ہی واز ایپیٹوم آف نالج. اور اسی کی ایک آپ کہہ لو جہت ہے، ڈائمینشن ہے، جو بھی آپ کہہ لو یونیکنیس ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا علی مع القرآن و مع القرآن علی، علی مع الحق و مع الحق علی. علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. آگے آقا نے ایک اور جگہ فرمایا الحق مع ذا، الحق مع ذا، حق اس کے ساتھ ہی جائے گا جب بھی جائے گا، حق اس کے ساتھ ہی جائے گا جب بھی جائے گا. پھر آقا نے فرمایا جگہ رحم اللہ علی، اللہ علی پہ رحم کرے. اللہم ادر الحق معہ ای صدار. دو دعائیں نہیں حضرت علی کو. ایک کیا اللہ علی پہ رحم کرے، دوسرا فرمایا جدھر علی جائے حق اس کے پیچھے جاتا ہے. یہ حضور کی دعا ہے. اب حضرت علی کے مقابلے میں کبھی کوئی حق پہ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ حضرت علی حق پر نہیں ہوتے، حضرت علی خود حق ہے. اور آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا، اس کی سگنیفیکینس کا اندازہ بھی لگائیں. علی مع القرآن و مع القرآن علی. قرآن کیا ہے؟
اللہ کی سب سے بڑی ہدایت، سو دا موسٹ سپریم سورس آف گائیڈنس، نجات کا، ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ۔ حضور فرما رہے ہیں علی جو مع القرآن و مع القرآن علی، اور آگے فرما رہے ہیں لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قیامت کے دن تک حوض کوثر تک قرآن اور علی علیحدہ علیحدہ نہیں ہوں گے۔ اب اس بات کو پھر سمجھیں گے، صرف فضیلت نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ قرآن سے ہدایت کون دے گا؟ علی والا، اور علی کی ضرورت صرف آپ کو قرآن سے ہدایت لینے کے لیے، نجات کے لیے دنیا میں نہیں ہے، قبر میں بھی ہے، قبر سے اٹھنے کے بعد بھی ہے، حشر میں بھی ہے، یہاں تک کہ آپ پل صراط سے گزر کے حوض کوثر پہ بھی پہنچ جاؤ گے تو آپ علی کے وسیلے سے حوض کوثر تک جاؤ گے۔ لن یتفرقا، تمہاری نجات اور ہدایت حوض کوثر تک علیحدہ نہیں ہو سکتی، یہ مقصد ہے اس بات کا، نہیں یتفرقا۔ اور حضرت علی علیہ السلام کی شجاعت جو ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ وہ حضور کی شجاعت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور ایک جگہ نہیں، بدر کا فاتح بدر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس نے اکیلے نے بدر میں 300 سے زیادہ کفار کو قتل کیا۔ تو اسلام کا سب سے پہلا اور بڑا معرکہ کون سا تھا؟ بدر۔ اور سب سے پہلے لڑنے کون گیا؟ ہمیشہ سب سے پہلے لیڈنگ فرام دی فرنٹ کون جائے گا؟ جیسے حضور نے فرمایا تھا نا گھر میں کون ایک بات میں لبیک کہے گا، یہ ہزاروں سال کی قربت ہے حضرت علی اسماعیل کا، یاری بیٹھ جائے۔ حضرت علی حضور علیہ السلام کو اتنی محبت تھی کہ حضرت علی کے لیے یہ تگرانہ کہہ رہے یا فادرلی پیرنٹل کیئرنگ تھی کہ حضور علیہ السلام اس جملے کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے۔ حضرت علی کو بھیجا بھی خود ہے اور پھر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے دعا بھی کرتے ہیں، یا اللہ جب تک علی واپس نہ آ جائے مجھے موت نہ دینا، میں علی کو صحیح سلامت دیکھ۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی بات ہے، مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو صحیح سلامت نہ دیکھوں۔ اب بدر میں آگے سے کہا جاتا ہے کہ ابھی تم بچے ہو، نوجوان ہو، تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے میں ہی کافی ہوں۔ یہ ہم ہی تو ہیں جن کے لیے اللہ نے فرمایا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ملا اپنے لیے سمجھ کے بیٹھ گیا، یہ ان کے لیے تھا، فَسَيَكْفِي، ہمارے لیے اللہ کافی ہو گیا۔ ایون شب ہجرت میں آپ دیکھ لو، حضور علیہ السلام انتظار میں جانتے ہیں کہ سارا میرا گھر گھرا ہوا، اور حضرت علی علیہ السلام 3 دن کی مسافت طے کر کے گھومتے پھرتے، ظاہر اب اتنا ایزی تو نہیں تھا نا چپ کر کے چلے، تو گشت ہے، وہ مارنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہتھیار بھی نہیں ہے، تو حضرت علی علیہ السلام جیسے تیسے آتے ہیں، اور جب آتے ہیں تو حضرت علی علیہ السلام کے پاؤں میں زخم ہوتے ہیں کیونکہ ننگے پیر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو یوں دیکھتے ہیں تو حضور رو پڑتے ہیں، اور حضور علیہ السلام حضرت علی کے قدمین شریفین پہ اپنا لعاب ڈال کے ہاتھ پھیرتے ہیں تو پاؤں ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نبی سے کبھی علی کی تکلیف نہیں برداشت کی، کہ امت نے ظلم کیا، بہت بڑا کیا کہ نہ علی کو بخشا نہ علی کے بچوں کو، اور وہ گھر کتنا عظیم ہے، انہوں نے ہماری ہدایت کے لیے نہ اپنی جان چھوڑی نہ اپنے بچوں کی چھوڑی۔ تو انہوں نے حضور علیہ السلام نے فرمایا علی سے کہ علی آپ بیٹھ جائیں۔ اب حضرت علی نے کو فرمایا، یہاں پہ بھی فرمایا، کوئی اور نہیں ہے، فرمایا کہ علی آپ یہ امانتیں واپس کر کے آ جانا۔ سینکڑوں کی تعداد میں صحابہ نے ہجرت کی تھی، لیکن مصطفیٰ کی امانتوں کا امین کون تھا؟ صرف مولا علی۔ حضرت علی نہیں بولو، صرف مولا علی۔ کون تھا؟ صرف مولا علی۔ اگر میں آپ کے کام آئی ہوں مجھے کچھ نہیں لینا، صرف مولا علی۔ اور وہ مولا فرماتے ہیں کہ مجھے اس رات جس سکون سے میں سویا، کبھی نہیں سویا، مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا مجھے موت نہیں آئے گی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم علی تم سے یثرب میں ملاقات ہوگی۔
تو میں جانتا تھا. اب یہ علی پہلے بتا رہے ہیں کہ ہم نے صرف روحانی پاورز پہ نہیں چلنا، دنیا کو لے کے چلنا ہے. جب علی علیہ السلام اگلے دن نکلتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کفار کی تو علی ہیں، اب علی کے آگے تلوار اٹھانے کی ضرورت ہی کسی کی نہیں ہوتی، اور علی چپ کر کے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ ان کی شجاعت میں کوئی اور ہی راز تھا. وہ توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے، توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے. اور آپ پھر دیکھیں جہاں نبی ہے وہاں علی ہے. حضرت علی علیہ السلام واحد ہستی ہیں جو صرف اپنے لیے کام نہیں کرتے تھے. وہ روزگار جب اپنی دہاڑی لگاتے تھے، محنت کرتے تھے، تو وہ یہ اسی لیے کرتے تھے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بھی پہنچانا ہے. اور یہ حضور نے خود فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امانتوں کا امین اور میرے قرض کو اگر کوئی واپس کر سکتا ہے، میرے کام کا اگر کوئی بدل کر سکتا ہے، تو وہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات ہے اور کوئی نہیں. جو بھی، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں کیا حضور علیہ السلام کے وصال سے پہلے بھی اور وصال کے بعد بھی حضور علیہ السلام کی طرف سے 2 اونٹ ذبح کیا کرتا تھا ہمیشہ عید پہ، ایک حضور کا ایک اپنا. اور جب بھی میں تقسیم کرتا تھا تو حضور نبی علیہ. اور یہی جب ہجرت ہو گئی، حضور علیہ السلام نے سب کو بنا دیا ایک دوسرے کا بھائی. تو حضرت علی ہونے لگے، یا رسول اللہ آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ انت اخی، تو میرا بھائی ہے. یہاں تک بھی بات رہ جاتی کہ نبی کے بھائی تو سب نہیں، سب نہیں تھے، اسی لیے تو صرف علی رہ گئے. کون ہے نبی کا بھائی؟ صرف حضرت علی. پھر فرمایا آگے کیا فرمایا؟ وَأَنَا، اور میں ہوں اخو کا تیرا بھائی. انت اخی، تو میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی ہوں، میں تیرا بھائی ہوں. یہ کتنی بڑی بات ہے. جہاں پہ اب بدر ہے تو علی ہے، احد ہے صحابہ کرام کی قدمین اکھڑ گئے، تو کون ہے جو ادھر کھڑا رہا؟ وہ صرف علی ابن ابی طالب کی ذات. اور وہ حضور کے بچپن کی ٹریننگ تھی نا ابو طالب والی. جس طرح شیب ابی طالب میں حضور کے گرد گھومتے تھے کہ علی لڑ رہے ہیں چاروں طرف سے اور حضور کو گھیر کے کھڑے ہیں. اور اللہ کو صدا اتنا پیار آیا کہ اللہ نے فرمایا لا فتح الا علی، کوئی مجاہد نہیں ہے جیسا علی. لا سیف الا ذوالفقار، اور علی کی ذوالفقار جیسی تلوار میں نے بنائی نہیں. خندق ہے تو آپ سب جانتے ہیں، خندق ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہے. خیبر ہے، پہلے خیبر ہے تو خیبر میں حضور علیہ السلام 3 دن ہے. روایات میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں کہ حضرت ابو بکر نے کوشش کی، حضرت عمر نے کوشش کی، دیگر صحابہ نے کوشش کی. 2 دن کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کل میں اپنا علم اس کو دوں گا یحب اللہ و رسولہ، جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں، اور وہ سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یہ بات ویسے اس بات پر دلالت کرتی تھی کہ یہ جسمانی طاقت سے نہیں، روحانی طاقت سے جیتا جائے گا. تو اب آپ کو پتہ اس کی سگنیفیکینس کتنی بڑی ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص جیسے صحابی جن کو حضور نے فرمایا تھا احد میں کہ تو تیر چلا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان. وہ فرماتے ہیں میں ساری رات جاگ کے اللہ سے دعا کرتا ہے یا اللہ کل حضور میرا نام لے لے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی عمارت کی طلب نہیں ہوئی کہ مجھے کوئی اتھارٹی ملے، لیکن حضور کا یہ فرمانا کہ یہ خیبر بہت ضروری ہے، کل اس کو وہی فتح کرے گا اور میں پرچم اس کے ہاتھ میں دوں گا. فرماتے ہیں کہ میں ساری رات انتظار میں رہا. اور پھر ابن مسعود فرماتے ہیں صرف یہ 2 نہیں تھے، ہم سب کے سب ساری رات نہیں سوئے. یہ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دی سگنیفیکینس. ہم سب کے سب ساری رات نہیں سوئے کہ کل کس کو ملتا. اور اگلے دن پھر پوچھتے ہیں مصطفیٰ اٹھ کے کدھر ہیں علی. فرمایا کہ علی علیہ السلام کی آنکھوں میں اور شعبے چشم. میں نے کہا نا حضور سے علی کی تکلیف بچپن سے نہیں برداشت ہوتی. پھر حضور نے بلایا اور پھر لعاب دہن لگایا. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ہمیشہ رات میں بھی ایسے ہی دیکھتا تھا جیسے دن میں دیکھتا تھا. تو حضرت علی علیہ السلام جب خیبر پر گئے
جانے لگے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زرا، اب دیکھو بھیج کون رہا ہے؟ مصطفیٰ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود زرا پہنا، خود امامہ شریف پہنا، فرمایا علی دھیان اس کی طرف رکھ۔ کہ جی یا رسول اللہ، کیسے لڑنا؟ دیکھو کتنی پیاری کنورسیشن ہے۔ علی پہلے ان کو دعوت دیں گے، جی یا رسول اللہ، پھر کیا کرنا؟ نہ مانے تو پھر تم نے ان سے لڑائی کرنی ہے، علی پہل تم نے نہیں کرنی ہے، جی یا رسول اللہ، اور چلے جاتے ہیں۔ اور پھر مصطفیٰ ہاتھ اٹھاتے تھے، یا اللہ جب تک علی واپس نہ آئے مجھے موت نہ دینا، مجھے موت نہ دینا۔ اب وہاں پہ جاتے ہیں مولا کائنات، تو اب مرحب جب سامنے ہوتا ہے، یہاں پہ بھی مولا نے فرمایا، اور خندق میں جب اسلام کو بار بار چیلنج کیا گیا، عمرو بن عبد نے کہا کہ کون ہے جو آئے گا، خندق پار کی ایک جگہ سے بندہ آ گیا، اسلام کو جب بھی چیلنج ہوا نبی نے کہا علی کو بولا، بلکہ یہ میں تو کہوں گا کہ خدا نے کہا۔ اللہ اور نبی کے مشورے کا پہلا اور آخری نتیجہ ہے، کیا بولا؟ اللہ اور نبی کے مشورے کا پہلا اور آخری نتیجہ ہے۔ سیدہ کائنات کی دفعہ بھی یہی ہوا تھا نا، میں اللہ سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اللہ کا مشورہ، اللہ کے مشورے کا کیا جواب ہے؟ خدا نے کہا، وہ کلام میں کہا نا کہ علی، اور پھر جہاں بھی مشورہ ہوگا، بدر میں، ہجرت میں، حضور کی جگہ پہ کون لیٹے گا؟ علی۔ جہاں بھی مشورہ ہوا وہاں نام صرف علی کا ہے۔ اب یہاں پہ بھیجنا ہے، وہ عمرو بن عبد ہے، للکار رہا ہے، کہاں ہے؟ اسلام کی حقانیت چیلنج ہو رہی ہے، تو سب ڈر رہے ہیں کہ وہ 1000 لوگوں سے اکیلا لڑ لیتا تھا، 1000 لوگوں سے اکیلا وہ بندہ لڑ لیتا تھا۔ تو حضور حضرت علی فوراً اٹھ گئے، یا رسول اللہ میں جاؤں۔ تو حضرت علی نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ وہ پھر فرما رہا ہے، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ پھر تیسری دفعہ پھر فرمایا، یا رسول اللہ میں جاؤں گا۔ اب وہ گئے تو حضرت علی علیہ السلام کو پھر حضور نے تیار کیا، پھر یہی ساری نصیحتیں کی، اور پھر وہ جب آگے جاتا ہے تو آگے وہ عمرو بن عبد حضور پوچھتا ہے کون ہے؟ اس کو فرمایا علی ابن ابی طالب کا بھتیجے، تو چلا جا۔ ابو طالب سے میرے اچھے مراسم تھے، میں نہیں چاہتا میں اپنے بھتیجے کو مار دوں، تو انہوں نے فرمایا میں سوائے دشمن خدا کے کسی سے نہیں لڑتا، تو نے کہا تھا نا، تو اب میں تجھے بتاتا ہوں محمد مصطفیٰ اور ان کا دین کتنا حق ہے۔ اس نے کہا اب میں نے یہ بات سے ریلیٹ کر دی کہ اگلی جو بات تھی نا، مرحب نے بھی شعر پڑھا کہ میں مرحب ہوں، اور اس نے بھی شعر پڑھا میں عمرو بن عبد ہوں، اور مولا کائنات نے بھی اس کے جواب میں دونوں جگہ پہ ایک ہی شعر پڑھا۔ آپ نے فرمایا انا الذی، میں وہ ہوں، سمت الذی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا تھا۔ تو تم تو خود بنے ہو نا، مجھے تو میری ماں نے شیر بنایا۔ انا الذی، ہو سکے تو یاد کر لینا، انا الذی سمتننی امی حیدرہ، میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا تھا، میں وہ ہوں جو جنگل کے شیر کی طرح جب چپٹتا ہے تو کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اب خیبر میں جب مولا کائنات جس انداز سے چل کے گئے، آپ کے ہاتھ میں علم تھا، مولا کائنات نے یوں علم کیا تو اندر دھنس گیا، تو یہودی علماء اوپر سے کھڑے دیکھ رہے تھے، تو ان میں سے ایک شخص نے، عالم نے پوچھا من کنتا، تم کون ہو؟ آپ نے فرمایا میں علی ابن ابی طالب۔ تو اس نے چیخ مار کے کہا غلبتم فما انزل علی موسیٰ، لوگوں یہ جان لو تم پہ غلبہ ہو چکا، میں اس کی قسم کھا کے کہتا ہوں جو موسیٰ کی کتاب میں نازل ہوا تھا۔ وہ یہودی جانتے تھے کہ خیبر اگر کوئی فتح کر سکتا ہے تو علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہے۔ غلبتم، اس نے کہا ابھی مولا نے وار نہیں کیا، نے کہا غلبتم، تم پہ غلبہ پایا جا چکا۔ کیوں؟ علی آ گئے، کیوں کہ علی آ گئے۔ تو علی کا آنا بڑا ضروری ہے، اس بات کو سمجھیں۔ میں جب یہ پڑھ بھی رہا تھا تو میں ایک دم رونے لگ گیا، میرے ذہن میں ایک عجیب سی بات آئی کہ جب حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کیا تب بھی حضرت علی ساتھ ساتھ تھے، حنین میں، بدر میں، ایون حضور علیہ السلام جب پردہ فرما رہے تھے، مثال فرما رہے تھے،
تو آخری دعائیں لینے والی ہستی بھی صرف علی کی تھی. غسل دینا تھا علی تھے، قبر انور میں اتارنا تھا تو علی تھے، اور اگر کسی کا دروازہ کھلا رہ جانا حضور کو منظور تھا تو وہ صرف علی تھے. کوئی نہیں سمجھ سکتا، میں صرف یہ سمجھانے کے لیے آیا ہوں کہ کوئی چاہے بھی تو نہیں سمجھ سکتا. سب صحابہ بیٹھے ہیں، چچا بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، اور ایک دم حضرت علی آتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں تخلیہ، سب چلے جاؤ، صرف میں اور علی رہیں گے. پھر جتنی دیر اللہ نے چاہا حضرت علی اور حضرت محمد مصطفیٰ اکٹھے رہے. اگلے دن حضرت عباس نے گرا دیا، یا رسول اللہ ہم آپ کے چچا ہیں. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے، آپ نے ہم سب کو نکال دیا اور اتنی دیر علی کو رکھا. تو حضور نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہ میں نے کسی کو نکالا، نہ میں نے کسی کو بھیجا، نہ کسی کو بلایا. وہ اللہ تھا جس نے پہلے علی کو بلایا، اور وہ اللہ تھا جس نے مجھ سے کہہ کر تم سب کو بھجوایا. علی نے کی ہیں باتیں آج نبی سے. اور حضور علیہ السلام اکثر یہ کہتے تھے کہ حضرت علی سے کوئی سرگوشی کرتے تھے تو حضرت علی اور حضور مسکرانے لگ جاتے تھے، جانے یا علی یا نبی، ہمیں کوئی پتہ نہیں. اور حضور علیہ السلام کے پاس حضرت علی فرماتے ہیں کہ جتنا کرم حضور نے مجھ پہ کیا کسی پہ نہیں کیا. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ اگر میں حضور سے سوال کرتا تھا تو سب سے پہلے مجھے دیتے تھے، اور اگر میں سوال نہیں بھی کرتا تھا تو سب سے پہلے مجھے دیتے تھے. حضور علیہ السلام کے پاس ایک بہترین پرندہ تھا، تو حضور علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تیری مخلوق میں جو تجھے سب سے محبوب ہے تو اس کو میرے پاس بھیج دے. فرماتے ہیں صحابہ کہ یہ دعا کر کے آمین کیا تو سامنے حضرت علی کھڑے تھے. اور حضور خود فرماتے تھے کہ میرے بعد تم میں ایک شخص ہوگا جو تم ہی میں سے ہے، وہ قرآن کو قائم کرنے کے لیے تم سے ایسے ہی لڑے گا جیسے میں اسلام کو قائم کرنے کے لیے لڑا. صحابہ نے پوچھا وہ کون ہے؟ کیا میں ہوں؟ کئی صحابہ نے کہا میں ہوں. فرمایا نہیں، وہ شخص ہے خاصف النعل جو میرے جوتوں کو گانٹ رہا ہے، جو میرے جوتوں کو سی رہا ہے. اور یہ کئی دفعہ آقا نے فرمایا کہ وہ نبی کا ذاتی کام اور کوئی نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی اللہ تعالیٰ میں بشی معاف فرمائے، ان کو بھی صاحب نعلین کہتے تھے کہ وہ حضور علیہ السلام کے نعلین آگے کرتے تھے، اٹھاتے تھے، تو ان کے ہاتھوں سے حضور کی وصال کے بعد جو خوشبو آتی تھی نعلین مصطفیٰ کی. تو یہ کتاب جنہوں نے لکھی ہے ظہور احمد فیضی صاحب کی، بڑی پیاری کتاب ہے. کہتے ہیں جو جوتوں کو ہاتھ لگائے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، جس میں خون مصطفیٰ ہو اس کے جسم کا عالم کیا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، قربان جاؤں انت منی وانا منک، علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں. میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہو، میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا ہو. اور ایک جگہ آقا علیہ السلام نے مطلب یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پتہ ہوگا، ویسے بھی ریپیٹ کر دوں کہ قرآن کی نص سے علی نفس مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور توحید کی سب سے بڑی دلیل وجود پنج تن ہے. وہ آیت آپ کو پتہ نا، آیت مباہلہ، وہ آیت کا پس منظر یہی تھا نا. وہ حضور علیہ السلام کو تو کوئی چیلنج نہیں تھا کیا انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس اللہ کو ایک نہیں مانتے جس کی دعوت آپ دیتے ہیں اور مباہلے کے لیے رہے ہیں. اور حضور جانتے تھے کہ اگر کسی کی مطلب جان کو خطرہ ہے تو سب سے پہلے حضور اپنے گھرانے کو لے کے، یہ بھی وجہ تھی. اور ان کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا جس کو لے کر جایا جاتا، کیونکہ اسلام اور مشرکین کا بہت بڑا مقابلہ ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں چاہتے کہ یہاں پہ ہم لیٹ ڈاؤن، بلکہ اللہ یہ نہیں چاہتا. اس لیے اللہ نے 5 اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھیجے. تو یہ 5 وجود مصطفیٰ کا، مرتضیٰ کا، مجتبیٰ کا، سید الشہداء کا، سیدہ کائنات سیدہ زہرا کا، یہ سب کے سب وجود توحید باری تعالیٰ پہ سب سے بڑی دلیل. وہ چلے گئے تو وہ نصرانی جو لڑنے آئے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ سچے ہیں،
یہ سچے ہیں تو کیا مطلب ہے ان کو بھیجنے والا جو ہے وہی سچا ہے. ان کو دیکھ کر جو ایمان. اب یہ بھی سوچنے والی بات ہے, کیا انہوں نے کبھی حضور کو پہلے نہیں تھا دیکھا؟ کیا نئے آئے تھے؟ ایک دم چیلنج ہو گیا تھا. یا علی کو پہلے نہیں تھا دیکھا, یا حسن اور حسین کو نہیں تھا دیکھا, یا انہیں سیدہ کائنات کا پہلے نہیں تھا پتا. نہیں, جب اس کی بات آ گئی تو وہ جس انداز میں آ رہے تھے انہوں نے وہ انداز پہلے نہیں تھا دیکھا. جب وہ انداز دیکھا تو وہ ڈر گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ حق کا ہی انداز ہو سکتا ہے. علی حق کا علی اکیلے ہی کافی تھے. علی اکیلے سامنے آ جاتے تو سب کو یہی فوکس ہوتا تھا, علی کسی طرح ہٹ جائے. اور علی کہتے ہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے تم مجھے کیسے چیلنج کر سکتے ہو. تو اب یہ دیکھیں اللہ نے قرآن میں جو ورڈ یوز کیا, میں آگے حدیث میں بھی وہی آیا, وَأَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو, ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو. وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ, تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو. ہونا کیا چاہیے تھا؟ حضور ریپرزینٹیٹیوز لے رہے ہیں نا, اور اللہ کے کہنے پہ لے رہے ہیں, قرآن کی آیت ہے, اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. تو اللہ نے بتا دیا بچوں کے ریپرزینٹیٹیو اور سردار حسن اور حسین ہیں, اور ابناءنا و ابناءکم, اپنے بیٹے. نص قرآنی سے حسن اور حسین مصطفیٰ کے بیٹے صلی اللہ علیہ وسلم. اگلا کیا ہونا چاہیے تھا؟ اپنے مردوں, مطلب بچوں کو, عورتوں کو. اگلا ورڈ ہونا چاہیے تھا اپنے مردوں کو لے آؤ. لیکن اللہ نے کیا لفظ استعمال کیا؟ محبوب ان سے فرمائے وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ, تم اپنے نفس کو لے آؤ, ہم اپنے نفس کو لے آؤ. مطلب کیا تھا؟ تم اپنی جان کو لے آؤ, میں اپنی جان کو لے آتا ہوں. اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ کروایا, یہ حدیث یہی بتانے کے لیے آیت ریپیٹ کی. ایک جگہ آقا علیہ السلام نے اپنا حکم بھیجا ایک علاقے میں, لوگ اس حکم کو نہیں مان رہے تھے, تو آپ نے فرمایا کہ میری بات مان لو ورنہ میں اسے بھیجوں گا انت منی وانا منک, جو مجھ سے ہے میں اس سے ہوں. انا بمنزلۃ ہارون و موسیٰ, وہ میرے لیے ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے لیے ہارون تھے. اور آگے فرمایا ومعا نفسی, اور وہ میرے ساتھ ایسے ہی ہے جیسے میری جان ہے, ورنہ میں اسے بھیج دوں گا, ورنہ میں اسے بھیج دوں گا. تو یہ حضرت علی علیہ السلام کا مقام ہے جس کو کوئی سمجھنا چاہے بھی تو نہیں سمجھ سکتا. سو ہم سب کو چاہیے کہ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے, صرف سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنے کی بات نہیں ہے. علی صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے, ایک انداز زندگی کا نام ہے. کوئی بابا جی کہا کرتے ہیں نا, عشق علی وصف علی ہو جانے کا نام ہے, اور وصف علی کیا ہے؟ بے لوث ہو جانا. میں ہمیشہ بار یہ بات کہتا ہوں کہ میری زندگی کا شاید ایک ہی موٹیو ہے, میں اس میں سچا نہیں ہوں, میں جانتا ہوں جھوٹا ہوں, میں منافق ہوں, لیکن میں کانپ جاتا ہوں جب میرے سامنے وہ بات آتی ہے کہ جب علی علیہ السلام نے فرمایا ہوگا آخری وقت میں, حسن حسین بھی تو پاس ہیں, عباس بھی تو پاس ہیں, اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کسی کے بارے میں کچھ نہیں. علی فرما رہے دیکھو میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا. اگر کوئی کہے کہ میں یتیم ہوں تو آپ نے ہمیشہ فرمایا اسے کہہ دینا میں علی ابن ابی طالب کی اولاد ہوں. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں یتیم اور سید یہ نبی تلوار ہوتے ہیں, ان کا اکرام حقیقت میں مصطفیٰ اور مرتضیٰ کا اکرام ہے, کیونکہ حضور نے بھی یہی فرمایا. اور حضور کی سیرت کا بہترین پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن اگر کوئی ہے تو وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے. اور حضرت علی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ تم علم حاصل کرنے پہ اسٹرگل کیا کرو. حضرت علی فرماتے ہیں اگر محض تمناؤں سے علم حاصل ہوتا, بیٹھے بٹھائے علم حاصل ہو جاتا, تو مخلوق میں کوئی جاہل باقی نہ رہتا. لہذا محنت کر, سستی نہ کر, غافل نہ ہو, کیونکہ سست شخص کا انجام اٹھا نہیں جاتا, کام نہیں کیا جاتا, محنت نہیں ہوتی. علی کی بھی سن لو, اگر کوئی یہ فرما رہے ہیں سست شخص کا انجام آخرت کی ندامت کے سوا کچھ نہیں, آخرت کی ندامت کے. اور آپ نے فرمایا
کہ اس پہ اللہ نے ساری خیر کے دروازے کھول دیے، جس کو اللہ نے سخاوت عطا کی، اور وہ برباد ہو گیا جو بخیل ہو گیا، وہ برباد ہو گیا جو بخیل ہو گیا۔ علی علیہ السلام جب آپ کے دل میں آتے ہیں نا، تو میں یہی کہہ سکتا ہوں بس لاسٹ میں کہ حضور علیہ السلام نے ایک اشارہ دیا کہ کعبہ کے بت جو ہیں نا وہ تب ہی گرتے ہیں جب تم کعبے میں نبی اور علی کو سوار کرے۔ تو ہمارا دل بھی تو ایک کعبہ ہے، اس میں بھی بت ہیں۔ کون کون سے؟ حسد کے، لالچ کے، بغض کے، انتقام کے، بدلے کے، بغاوت کے، نافرمانی کے، سستی کے، بخیلی کے، ہٹ درمی کے، نافرمانی کے، یہ کم و بیش صوفیاء فرماتے ہیں 360 طرح کے ہوتے ہیں۔ ان کو توڑنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ تم نبی سے اور علی سے محبت کرنے لگ جاؤ، ان کی محبت تمہارے نفس کے سارے بت گرا دے۔ There is no other way۔ اسی لیے فرمایا کنا نعرف المؤمنین بحبهم علیہ، ہم مومن کی پہچان ذکر علی سے کرتے ہیں، اور منافق کی پہچان صحابہ فرما رہے ہیں بغض علی سے کرتے ہیں۔ تو آپ اپنی زندگی میں کسی ایک کے لیے علی بن جاؤ۔ مطلب کیا کہ علی کا کردار اپناؤ، آپ کا نالج سپیریئر ہو جائے، آپ لوگوں کے لیے خیر کا باعث اس سے لیے بن جاؤ کہ یہ علی کی خوشی ہے۔ آپ اپنے سے نیچے والوں کو اتنی عزت دو جتنی خود کو دیتے ہو، کیوں؟ یہ علی کی سنت ہے۔ آپ لوگوں کو اس لیے شوق سے کھلانے لگ جاؤ کہ یہ علی کو پسند تھا۔ حضرت علی کے دور میں ایک دفعہ تھا نا کہ آپ کھانا کھلا رہے تھے، تو کسی شخص نے، غریب نے کہا کہ وہ جو چادر میں شخص بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تو کوئی کھانا پوچھ لے۔ فرمایا اس کا دیا تو تم سب کھا رہے ہو، اس کا دیا۔ تو علی کیا ہے؟ علی یہ بتاتے ہیں خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانا، خود بھوکے رہ کے دوسرے کو کھلانا، اپنا آپ سیکریفائس کرنا، اس لیے نہیں کہ لوگ اچھا کریں، اس لیے نہیں کہ رتبہ مل جائے، اس لیے نہیں کہ عزت مل جائے، پیسہ مل جائے، یہ سب بائی پروڈکٹ ہے، اس لیے کہ اللہ کا راضی ہو جائے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ خدا مصطفیٰ کو دیکھتا رہتا ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ کو۔ اور سر نے اس دن جو تھے آپ میں سے میں نے سنا ہوگا، اللہ یہ جملہ میں کہتا ہوں کہ جو علامہ صاحب چشتی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، صوفیاء فرماتے ہیں ماننا کسی نے مانے، نہیں ماننا ہماری بلا سے، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی حقیقت نبی اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور نبی کی حقیقت اللہ اور علی کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور علی کی حقیقت اللہ اور نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ علی مصطفیٰ کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے مصطفیٰ خدا کے لیے۔ سو ان فضیلتوں کا مزہ آپ کو تب آئے گا کہ مولا علی علیہ السلام سے آپ کا تعلق ہو۔ جیسے آپ کے ہاتھ میں خوشبو ہو نا، تو کسی کو آپ کو بتانا نہیں پڑتا ہاتھ میں خوشبو ہے۔ علی کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو کبھی آپ کو کسی کو بتانی نہیں پڑتی، وہ آپ کے وجود سے چھلک پڑتی ہے، آپ آزما کے دیکھیں۔ لیکن جہاں علی ہو وہاں جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ علی آ گئے تو سچ ہوگا، جھوٹ ختم ہو جائے گا، مرشد سے جھوٹ ختم ہو جائے گا۔ علی آ گئے نفرت نہیں رہے گی، سراپا محبت ہو جائے گی۔ آپ کے دل میں علی آئے ہیں یا نہیں، آپ نے بلانا یا نہیں، آپ انوائٹ تو کریں۔ مجھے بلانے کے لیے آپ اتنے میسج کرتے ہو، پھر میں ٹائم نکال کے آتا ہوں۔ اللہ معاف کرے میری کیا اوقات ہے، کیونکہ آپ اپنا بیزی ہو، میں اپنا بیزی میں سمجھانا انسان کبھی 2 نفل پڑھ کے اللہ سے کہا یا اللہ مجھے علی کی محبت نصیب فرما۔ اتنی آسان ہے، اتنا ہی آسان ہے کہ نبی اپنا علی میں ایسے نہیں ہوگا۔ آپ اپنی نفس کو قربان کرو، شادی میں ڈانس چھوڑ دو، کھلے بالوں کے ساتھ جانا چھوڑ دو کہ علی کو پسند نہیں۔ آپ بس کر کے دیکھ لو نا، مومن وہ نہیں ہے جو علی کو مانتا ہے، صرف علی کو مانتا ہے۔ مومن وہ ہے جو علی کے ساتھ ساتھ علی کی بھی مانتا ہے۔ بندہ کہ مجھے محبت علی سے ہے، نماز میرے سے پڑھی نہیں جاتی، یہ وہ علی ہے جس کی نماز رہ جائے تو اللہ کائنات کا نظام بدل دیتا ہے کہ علی کی تو کبھی قضا نہیں ہوئی۔
علی آ جائیں تو بے نمازی نہیں رہتا بندہ، بندہ نمازی ہو جاتا ہے۔ علی آ جائیں تو بندہ بے ادبا نہیں رہتا، باادب ہو جاتا ہے۔ علی آ جائیں تو بندہ منافق نہیں رہتا، وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے نا وہ پھر کر کے دکھاتا ہے۔ علی آ جائیں تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے ڈر نہیں لگتا۔ علی آ جائیں تو کوئی غم نہیں رہتا، کوئی خوف نہیں رہتا۔ اس لیے اللہ سے علی کو مانگیں، نبی سے علی علیہ السلام کو مانگیں کہ یا اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے علی کی محبت اور مودت نصیب فرما، اور ہو سکے تو یہ لیکچر آپ صرف آج کے دن کے لیے بار بار سنتے ہو۔ علی کسی ایک لمحے کا، کسی ایک فیسٹیول کا، کسی ایک تاریخ کا، کسی ایک عقیدے کا نام نہیں ہے، یہ پوری زندگی کا باب ہے۔ علی علیہ السلام کی ذات خود ایک ڈائمینشن ہے۔ سو اف یو کانٹ ڈو اٹ، تو آپ یاد رکھو اللہ نبی علی کا کچھ نہیں جائے گا، ہمارا ہی نقصان۔ جس کو بھی اللہ ملا اس کو علی کے راستے سے ملا بغیر، اور یہ علی کا راستہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، صرف فضیلت نہیں ہے۔ آپ محنت کرو، اس کے بعد آپ دیکھ لو، آپ سب کے سامنے ہے نا یہ گھر، یہ ہمارے سامنے ایگزامپل ہے نا کہ اسی محفل کی برکت ہے۔ کیا سے کیا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا۔ کیوں؟ اسی ہمارا پرابلم ہی یہ ہے، ہم بچوں کی بات سمجھ نہیں سکے۔ ہر چیز اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہی ہے، پنجتن کے در سے ملتی ہے۔ یہ جو پیچھے شعر لکھا ہے نا، قائم ہو جب بدن سے کفن کی نسبت، چہرے سے عیاں ہو پنج تن کی نسبت۔ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے، پھر زندگی فضول ہی گزاری ہے۔ جس طرح میرے صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ کیا فائدہ آپ صاحب، حضور فرماتے رہے کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے، کہانیاں ہیں۔ آپ کو لگتا ہے نبی کی بات صرف فضیلت ہے؟ پڑھی کبھی کوئی نماز جس میں اللہ سے ملاقات ہوئی؟ اور علی تو وہ ہے کہ ان سے کوئی مانگے، اگر آج بھی محفل کا آپ کو اثر ہو، آپ کے ہاتھ سے کبھی کوئی خالی ہاتھ کر جائے، اور یار خدا کی قسم یاد رکھو، میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پیسوں سے کبھی کوئی انسان خیر نہیں کر سکتا۔ میں نے خالی جیب بڑا کچھ مانگا، آپ سب جانتے ہو۔ اعتکاف واز دی فائنسٹ ایگزامپل، کسی ایک بندے کا 1 روپیہ نہیں کھاتا، 60 بندے روز 3 ٹائم کھانا کھاتے۔ ہم میں سے اتنے یہی آپ لوگ تھے نا، 60 لوگ 3 ٹائم کھانا کھاتے تھے، اور آپ سب کو پتا ہے کہ ہم تن کے کھاتے ہیں۔ لیکن اور اس کے بعد روز اعزاز کا مجھے یہی ہوتا تھا، حافظ جی بچ گئے، بانٹنا ہے، کیسے بانٹیں ہم تو اعتکاف میں، پھر زین کو بلاؤ، فلاں کو بلاؤ، تو ہم بانٹ کے سوتے تھے۔ تو خیر جو ہے نا وہ علی علیہ السلام کی ذات ہے۔ آپ کے وجود سے لوگوں کو علی کی محبت مل جائے، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ پیسے اللہ نے آپ کو دے ہی دینے، یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ دعا کر دیں جاب لگ جائے، دعا کر دیں ویزا لگ جائے، یہ کوئی نہیں کہتا دعا کر دیں علی مل جائے۔ اپنی چاہت کے سوتے ہیں نا، من چلے گا سوتا ہے، آپ جو مانگو گے وہی ملے گا۔ ڈگری مانگتے تو ڈگری ملتی ہے نا یار، اللہ مانگو گے تو اللہ بھی مل جائے گا، علی مانگو گے، لیکن ہاں ڈگری بھی صداقت کے بغیر 4 GPA یا 3.5 GPA کے ساتھ نہیں ملتی۔ ہاں ڈگری مل جاتی ہے، 2.5 والے کو بھی ڈگری ملتی ہے، فیل ہونے والے کو بھی ڈگری تو مل جاتی ہے۔ اب آپ کی چوائس ہے، آپ نے فیل ہونا ہے، یہ چوائس ہماری ہے۔ ہمارا امتحان یہ ہے کہ ہم نے کس رتبے پہ راضی ہونا ہے، جھوٹے کے یا سچے کے، منافق کے یا مخلص کے، بے نمازی کے یا نمازی کے، بے ادب کے یا باادب کے، والدین کے فرما بردار کے یا نافرما بردار کے۔ This depends on you. The ball is totally in your domain, in your custody. آپ پہ آپ نے کیسے کھیلنا، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑنا، نہ اس دن نہ اس دن۔ ہاں مزہ مجھے آئے گا اگر میں کبھی اس سے میل میں، کبھی تو علی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہو اور انہیں مل کے کہہ لگتا ہے یا علی مدد، مزہ تو یہ ایک ڈائمینشن ہے نا، کبھی سوچو تو صحیح، اس کے لیے ایفرٹ کرو۔ یہ 1 دن کی 2 دن کی 1 لمحے کی بات نہیں ہے۔ ادھر آپ کہو کہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، پھر میں نے آپ کو سمجھایا وہی کسی اور کی کیفیت ہے جس میں آپ سب گم ہو جاتے ہو، اپنی کیفیت کا دیکھو، خود ہی نہ بیچ، خود ہی میں مقام پیدا کر، تو میرا نہیں بنتا نام ہے، خود ہی میں ڈوب کے پا جا سراغ زندگی۔ وہ سراغ زندگی علی کی محبت میں ڈوبے بغیر نہیں مل سکتا۔ سو اس دن کے بعد آپ قیامت کے دن اللہ کو کہ مجھے علی کی محبت کا پیغام نہیں تھا ملا، تو پھر بہت پہلے۔ سو اٹ ڈپینڈز آن یو۔ میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ علی علیہ السلام کے لیے ضرور کرو، کسی کو معاف کر دو، دل سے کوئی بات نہیں، علی کی
اگر یہ کرنے کا حوصلہ آ جائے تو سمجھ جانا چاہیے اور خوش ہو جانا اللہ نے آپ کو خیر عطا کر دی. اگر خود بھوکے رہ کے کسی کو کھلانے کا حوصلہ آ جائے سمجھ لینا آپ کے دل میں علی نازل ہو گیا. لیکن ہمارا پرابلم وہ ہے نا جو ہم کہتے ہوتے ہیں کہ یہ اللہ جی آ جائیں جی خدا نہ خاصہ آگے پہ رکھنا کتنے. میں نے سارا دن اور بہت سارے دوسرے کام کرنے, نماز بھی چھوڑنی ہے, آنکھوں کی بے پردگی بھی کرنی ہے, جھوٹ بھی بولنا ہے, اتنا موبائل بھی یوز کرنا ہے, زندگی کا مقصد بھی کوئی نہیں ہے, تو پھر اللہ کتنے ہے. یاد رکھیں گے اللہ کی قسم یہ پچھلے 1-2 مہینوں 1 مہینے میں ایسے ایسے اللہ کے ولی سے ملا ہوں, خدا کی قسم میں خود حیران ہو گیا. آئی ایم لٹرلی شاک اللہ کے ایسے بندے بھی. اور ایک اسسٹنٹ کمشنر کراچی ہے, ایک ریٹائرڈ کمانڈو ہے, سرونگ میجر ہے, ایک اللہ کا وہ ڈاکٹر ہے. وہ بتا سارے کریچے میں ایک بینچ رکھی ہوئی ہے اور وہ محبت کی باتیں کر رہے ہیں جو میں نے کبھی نہیں سنی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے کبھی نہیں سنی. ان سب نے ایک بات بڑی کامن کی, انہوں نے کہا اللہ کبھی بھی آپ کی سیکنڈ پرائورٹی نہیں بنے گا. He will never ever come on second position. تو اگر دکان بھی ہے اور اللہ بھی ہے تو اللہ نہیں ہے. ڈگری بھی ہے اور اللہ بھی ہے, حرام بھی ہے اور اللہ بھی ہے, غفلت بھی, یہ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں عشق میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. آپ کہتے ہو نہیں اگر مگر پر لیکن یہ سب کچھ, یہ 5 جملے ہو تو عشق نہیں ہوتا. ہاں یہ آپ کی مرضی, آپ نہ کرو, لیکن اس میں یہ ہے ایمان والے وہ اشد حب اللہ, جو اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں. اور اللہ کی محبت کا چینل میں نے آپ کو سمجھا دیا. نبی ہے, علی ہے, علی ہے, نبی ہے. اور اسپیشلی آپ یہ جو میرے سامنے بیٹھے, آپ اور میں اگر مقرر ہے نا, ہم کر سکتے نہیں ہے ویسے, لیکن اگر ہم مقرر ہیں تو جتنی ہمیں پڑھیں گے مات میں پہلے بھی کہتا تھا جدھر بھی جاؤ ادھر ہی رہو گے, بیٹھے ہو نا انشاءاللہ ادھر ہی آگے بھی جائیں گے جیسے اتفاق ہوتے. بٹ یاد رکھنا بیٹا, جو کچھ ہم لوگوں نے دیکھا ہوگا نا وہ فار گرانٹیڈ اور فارمیلٹی نہیں تھا. نہ وہ خواب فار گرانٹیڈ تھے, نہ وہ کاغذ فارمیلٹی تھا, نہ وہ شعر فارمیلٹی تھا, نہ وہ کیفیات فارمیلٹی تھی. تو اللہ نے, اب ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آپ اللہ سے یہی شکر ادا کرو پائے نہیں اتنا بڑا کرم مجھ پہ چلتے پھرتے, بٹ اگر آپ اس کرم کو بھول جاؤ تو پھر یہ زیادتی ہے, یہ اس کے ساتھ زیادتی. اللہ معاف کرے اپنے ساتھ زیادتی ہے اور ظلم, تو زیادتی اور ظلم کا بدلے گا قیامت کے دن ظلم. اگر آپ اپنے اوپر ظلم کرو گے, یہ جو کہتے ہیں نا خود ہی میں ڈوب کے پالا سکھا لیجیے, آپ میرے ساتھ یا اللہ کے ساتھ تب تک سنسیئر نہیں ہو سکتے جب تک اپنے ساتھ نہیں. پہلے اپنا بھلا تو کر لو. ہم کسی کا بھلا نہیں کر پاتے کیونکہ ہم نے کبھی اپنا بنا نہیں کیا. اپنی زندگی اچھی نہیں ہے, اپنی زندگی سے آج تک کسی کو خیر نہیں پہنچائی, کتوں باقی کسی نے کی کیا. خالی جیب سے لاکھوں روپیہ میں نے ڈونیٹ کیا ہوگا, آپ لوگوں نے بھی کیا ہوگا, اللہ مدد کرتا ہے. ادھر کیا چیز کرتی ہے, صرف نہیں, نتھنگ ایلس. تو اپنے ساتھ سے نصیب ہو, پھر آپ میرے ساتھ بھی ہو جاؤ گے. اور میری یہ ڈیمانڈ بھی آپ میرے ساتھ ہو. میری اللہ کی قسم ادھر آنے کی اتنے سالوں سے لے کے جو بھی میں کہیں بھی کوشش کرتا ہوں, اللہ جانتا ہے, علی جانتے ہیں, وہ صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہ سب علی سے محبت کرنے لگتے. اگر تھوڑی سی مجھے ہوئی ہے تو ان کو بھی ہو جائے, اس کے علاوہ اور تو میں مطالبہ نہیں. اور اس میں فائدہ بھی آپ کے لیے میرا نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کے نام علی اہل بیت پہ رکھو, مجھے کیا مل جائے گا. آپ کے کردار میں علی آ جائیں, آپ کے دل میں علی علیہ السلام آ جائیں, مجھے کیا مل جائے, کچھ بھی. نہ مجھے آپ کچھ دے سکتے ہو, نہ مجھے آپ سے کچھ چاہیے. علی دیں تو بھی کافی ہے. میں تو کہتا تھا دیں تو بھی مالک ہے, نہ دیں تو بھی مالک ہے. اور یہ حقیقت ہے, وہ اتنا دیتے ہیں, اتنا دیتے ہیں, خدا کی قسم اتنا دیتے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں دیتے. آپ سب کے ساتھ کی طرح میں بھی ادھر ہی لگا پھر رہا تھا, اللہ نے کرم کر دیا. بس ایک آخری واقعہ, پھر تھوڑا سا درود پاک پڑھ لیتے ہیں, جو میں نے اپنے سیشن میں بھی سنایا, وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے. کہ ایک بندہ غریب تھا, اس کو اس کے گھر والے یا ارد گرد والے تانے دیتے تھے کہ تم غریب ہو اور علی سے اتنی محبت کرتے ہو. تو ایک دن مولا کائنات کو پیار آیا, مولا نے فرمایا کہ ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ہے, ترجیح آ گئی. آپ نے فرمایا جاؤ ایک پتھر بارش سے لے آؤ. انہوں نے پکڑا تو مولا کائنات نے فرمایا اس کو بند کرو, مٹھی کو اپنی, اور پورے دل سے کہو یا علی.
کبھی کہہ کے دیکھ لینا پورے دل سے، کیا کہنا ہے؟ یا علی۔ آپ نے فرمایا جب دیکھا تو وہ پتھر جو تھا سونے کا بن گیا۔ مولا نے فرمایا جاؤ ساتھ لے جاؤ، تمہاری ضرورتوں کے لیے کافی۔ تمہیں لگتا ہے نا کام کرو گے تو ضرورتیں پوری ہوں گی، ضرورتیں بیٹا ایسے پوری ہوتی ہیں۔ انہوں نے فرمایا یا علی شکریہ، پتھر سونے کا مل گیا اس ٹائم پہ، اور کیا چاہیے، لاٹری لگی، ہم تو سب شارٹ کٹ اور لاٹری کی چکر میں ہے نا۔ انہوں نے وہ پتھر مولا کے سامنے توڑا اور ایک چھوٹا سا اس کا ذرہ رکھ لیا اور باقی وہیں چھوڑ دیا۔ تو مولا نے فرمایا یہ کیا، رکھ لو۔ اب مولا میری آج کی ضرورت کے لیے یہ کافی ہے۔ فرمایا کل کیا کرو گے؟ اس نے کہا کل کی فکر وہ کرے جس کے پاس آپ جیسا علی نہیں، جس کے پاس آپ جیسا علی نہیں۔ تو وہ کلام ہو سکے نا میں گروپ میں شیئر کر دوں گا، دوبارہ سننا۔ یہ سارے اشعار جو تھے میں اللہ کی قسم آتے ہوئے سن رہا تھا، میں خود بھی رو رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ زبان بھی میری نہیں، نہ مجھے اتنے اوزان آتے ہیں، یہ سارے واقعات، یہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی گفتگو اس کلام میں کیسے بات ہوگی؟ کیا یہ خود ہو گئی تھی یا میں نے کر دی تھی یا آپ صاحب نے کر دی تھی یا شہری حارث نے کر دی تھی؟ جب ہم بیٹھ کے لکھتے رہتے تھے ساری رات جاگتے تھے، لگے رہتے تھے، کچھ ہوتا تھا ہم شیخ لکھ دیتے تھے۔ تو مجھے یہی بس اچھا لگ رہا تھا کہ علی آ گئے، زندگی مل گئی ہے، علی کا تو ملنا یہی زندگی ہے، علی کا تو ملنا یہی زندگی ہے۔ وہ کیا زندگی جس میں مولا نہیں ہے، ہر جا